السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یا کسی اور کو پکارنا مشکل کے وقت میں، یہ بھی شرک میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکاریں کہ جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ظالم جو لوگ ہیں ان میں سے آپ ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، لیکن پیغام پوری امت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ سے جو ہے سوال کرنا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے وقت میں ایک شخص تھا جو کہ منافق تھا، تو وہ صحابہ کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی کے جو ہے ذریعے اللہ سے کرتے ہیں دعا کہ جو ہے یہ جو منافق ہے اس پہ اللہ کا عذاب ہے، یہ مطلب اس سے ہم بچ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، کہ جس نے بھی دعا کرنی ہے وہ اللہ سے کرے، میرے ذریعے دعا مت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میرے واسطے سے اللہ سے دعا نہیں کرنی۔ جیسے کوئی انسان کہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، کہا نہیں، اللہ سے، اللہ کے جو ہے ذریعے دعا مانگنی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔